ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے کارکن لیڈر ورکر شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں۔ مروت صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائی دیجئے گا، سروں پر کفن باندھ کر آئیں گے، آخری سانس اور آخری خان کی رہائی تک واپس نہیں جائیں گے، یہ بڑے بڑے دعوے، مگر احتجاج کو لیڈ کرنے والے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی مظاہرین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے جس طرح وہ بھاگے۔ مروت صاحب کیا اس طرح انقلاب آتے ہیں؟ کیا اس پر کوئی شرمندگی، افسوس یا کوئی تعصب ہے؟ کفن سروں پہ باندھ کے، چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ انسانوں سے تو پالا ہی نہیں پڑا ہے، انہوں نے کرنا ہی یہی تھا، تو لہٰذا لوگوں کو کہا کہ جی جانے کا مطلب یہ ہے کہ جان کھونا اور اس کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا وہ کفن انہوں نے ہمیں پہنا دیے۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ جی جس طرح یہ باغی انقلابی اس طرح بھاگتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا بشرا بی بی اور علی امین خان جو ہیں ان کے پاس سلیمانی ٹوپی تھی کہ یہ گولیوں سے بچ پاتے ہیں، یا انہوں نے سنگی آرٹ سیکھا تھا کہ گولیوں کا ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جی آپ نے کس طرح بچاؤ کرنا ہے سنائپر کی گولیوں سے، اور کون سی سیاسی قیادت جو ہے وہ اس پہ ٹرین ہوتی ہے کہ جب آپ کے اپنے ادارے آپ پہ فائر ماریں تو آپ نے جان نہیں بچانی ہے؟ تو لہٰذا عقل کا بھی یہ تقاضا ہے، شریعت کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے، ڈائریکشن ہے، یعنی اسلام میں یہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جناب جہاں پہ ضرورت ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو اندیش ہے تو اپنی جان بچائیں۔ تو لہٰذا آپ یہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم گولیوں کے سامنے آ کے سینہ سپر ہو جاتے جو، اور ہم کہتے کہ جی مارو، تو ہماری بھی لاشیں پڑی ہوتی، جس طرح ہمارے بیسیوں ورکروں کی لاشیں جو ہیں آج ابھی لاشیں بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں، زخمیوں تک میں رسائی نہیں اس پہ دے رہے ہیں۔ آئیں گے۔ مروت صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ اسلام کا کیا تقاضا ہے، شریعت کا کیا تقاضا ہے، مگر وہ ذہن سازی جو کی گئی آنے سے پہلے کفن باندھنے کی اور لاشیں گھر واپس آنے کی، تو وہ ذہن سازی کرنی نہیں چاہیے تھی نا سر، کیونکہ غریبوں کے بچوں کو یہاں لا کر اگر چھوڑ دیا گیا، نہ کھانا نہ پینا، عام آدمی کے بچوں کا استعمال ہونا، کہ جو لوگ بھی یہاں آئے وہ ایک نظریہ، ایک سوچ لے کر، ایک محبت اور شاید عشق لے کے اپنے دلوں میں آئے، لیکن ان کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ اب جو فاصلہ اور بد اعتمادی مقامی لیڈرشپ سے پیدا ہو گئی ہے اس کو بھی پر کرنا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے یا تو اعلان کر دیا جاتا کہ اگر جب خطرہ محسوس ہو تو ڈسپرس ہو جائیں، یہ اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ جو آپٹکس دیکھنے کو ملے سر وہ تو بالکل سوئسائیڈل ہیں پولیٹیکلی آپ کی لیڈرشپ، مقامی لیڈرشپ کے لیے۔ ہم تو آئے تھے ایک سیاسی احتجاج کرنے، ہم خودکشی کرنے تو نہیں آئے تھے، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں قانون آئین ہے اور یہاں عدالتیں ہیں، تو لہذا ہمارا احتجاج کا حق ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہمیں آنسو گیس ماریں گے، اور جو ساری راستے ہمارے قافلوں کو مارتے آئے۔ لیکن جب ان تمام رکاوٹوں کو توڑ کے ہمارے ورکر جو ہیں اسلام آباد میں مرکز پہ پہنچ گئے، تو اس کے بعد ان کے پاس رات کے اندھیرے میں 9 بجے کا انتظار کیا، تمام لائٹیں بجھائی، اور پھر انہوں نے سنائپر سے تاک تاک کے ہمارے نشانے لیے۔ اب بے یار و مددگار جو آپ فرما رہی ہیں کہ ان کو کھانا دیے، آپ کو کسی نے یہ کلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور نے ورکر کو کھانا دیا ہے؟ تمام ورکر کو کھانا جو ہیں وہ فراہم کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنے ورکر آئے تھے اس میں کوئی 10-14 سال کے بچے تو نہیں تھے، سارے بالغ تھے، تو لہٰذا ان کو کیفیت کا، حالات کا پتہ تھا کہ اس میں جان بھی جائی جا سکتی ہے، اور سینسٹائز کیا گیا تھا، ان کے والدین کو بھی، پورے پاکستان کو پتا تھا سر یہ کہ ان پولیٹیکل حالات ریٹرک میں ہوتا ہے، مجھے بس یہ سمجھا دیجئے، کفن باندھنا، واپس نہ آنا، کلمہ پڑھ لینا، بشرا بی بی کا کہنا کہ میں آخری عورت ادھر کھڑی ہوں گی، ایتھنک لائنز کے اوپر لوگوں کے سینٹیمنٹس کو اجاگر کرنا کہ پٹھانوں کا تو سنا ہے کہ وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے، دس از آل پولیٹیکل ریٹرک، کیونکہ جب دھاوا بولا گیا تو وہ تو 2 سیکنڈ میں نکلے، اور اب تو فوٹیجز منظر عام پر آ رہی ہیں کہ G8 کے مقام پر 11:57 کے اوپر کس طرح بشرا بی بی جو ہے وہ گاڑی تبدیل کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں، there's a lot of resentment، یا تو آپ اس resentment کو کہیں یہ ill founded ہے۔ یہ جو پولیٹیکل ریٹورکس ہیں، یہ ہر سیاسی رہنما جو ہیں ریٹوریکل سٹیٹمنٹ دیتا ہے، موٹیویشن کے لیے بھی دیتا ہے، ہمت دلانے کے لیے بھی دیتا ہے، اور پاکستان کی تو تاریخ ہی یہی رہی ہے۔ آپ وہ طاہر القادری صاحب کا وہ قبر جو انہوں نے کھودی تھی ڈی چوک پہ، آپ بھول گئی ہیں؟ سو آپ اور مان رہے وہ ہیں جو کہ پولیٹیکل ریٹرک تھا، مگر سر اس کی آڑ میں بقول آپ کے بہت سی لاشیں گری ہیں نا، گو کہ متضاد بیانات آ رہے ہیں۔
آپ کہتے ہیں 12, کوئی کہہ رہا ہے 14, آپ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے 20, آپ کے زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں 40. دا پرابلم ہیئر از کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے علاوہ باقی لیڈرشپ بھی پورے منظر سے غائب رہی ہے. اتنے بڑے فیلئر کا کون ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے تمام لیڈرشپ موجود تھی. سر نام عمر لے کے ایوب بتا خان دیتی تھے. ہوں. مجھے بتائیے میں صدر عارف میں الوی ہمیں گاڑیوں میں نظر آئے, ان کا بھی زرتاج گل نہیں نظر آئی, سینیٹر عباس بپی نظر نہیں آئے, شہریار ترکئی نہیں نظر آئے, تیمور جھگڑا نہیں نظر آئے. شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں ان کو اجازت تھی آفیشلی کیونکہ انہوں نے انفارمیشن شیئر کرنی تھی. شعیب شاہین اسلام آباد میں ہوتے ہوئے مجھے تو ذاتی طور پہ کہیں نظر نہیں آئے سوائے ٹاک شوز کے. علی محمد خان صاحب نظر نہیں آئے. بیرسٹر گوہر صاحب میں خود سڑکوں پہ موجود تھی, کوریج کر رہے تھے, نہیں نظر آئے سر. کارکنان سے بھی پوچھا. شبلی فراز, اسد کیسر, میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, مہر شرافت, حافظ فرحت عباس, سلمان اکرم راجہ, عالیہ حمزہ, سردار لطیف کھوسا صاحب, شیخ امتیاز غلام میودی. سر 81 اراکین اسمبلی ہیں آپ کے سر, 17 سینیٹرز ہیں آپ کے, 150 آپ کا ایم پی اے. مہر آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری تمام صاحبہ کے تمام آپ موجود تھے. نام آپ نام گنواتے گنواتے تک جائیں گی, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے اور اس کے بہت ہزاروں لیڈرز ہیں. تو لہذا جو لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ سکے تو جو آئے تھے انہوں نے کیا کمی دی. ہمارے کوئی 25-30 ایم این ایز تھے, بنو کے ایم این اے تھے, شاید خٹک تھے, مولانا نسیم علی شاہ صاحب تھے, جمال حسن خان تھے, عمیر نیادی تھے, احد صاحب تھے. اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں, شاندانہ گلزار تھی, میں خود موجود تھا. اور جو آئے تو اس کا یہ سب اخیر تک موجود رہے, تو لہذا قیادت تو ڈٹ کے کڑی رہی. یعنی کہ سر جو قیادت تھی اسی کی بات آپ کر رہے ہیں نا, بہت سے نہیں آئے. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کتنے سینیٹرز ہیں, 80 سے اوپر آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, 150 ایم پی ہے آپ کا. مگر the problem here right now is also sir کہ چلے وہ تو آپ لوگ انٹرنلی اپنا کریں گے اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا باڑ خود رکھا ہوا تھا کہ کس طرح جانچنا ہے. 5 لاکھ ایم پی اے لائے, 10 لاکھ ایم این اے لائے, اس سے قطع نظر جو خود بھی نہیں نکلا اس کا اب احتساب خود کیا جائے گا کہ ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا. عمران خان سے اب تعلق نہیں رہا ان لوگوں کا, شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن مانسیرا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تل ملا رہے تھے, مگر احتجاج میں زخمی اور ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کوئی جو ہے واضح ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی. ان کی کون اور کس علاقے میں تھے, ان کی ڈیٹیلز اور تفصیلات کیا ہیں, یہ دعوے ہیں اور متضاد دعوے ہیں, ڈیٹیلز کیوں شیئر نہیں کی جا رہی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ نے میرے حوالے سے بتایا کہ میں نے 12 کی تعداد بتائی تھی. یہ 12 کی تعداد میں نے کل بتائی تھی, اور جو کل تک ہمارے پاس معلومات تھی. اسی طرح زلفی بخاری صاحب یا دیگر جو ہمارے دوست احباب نے جو یہ فگر دیے ہیں وہ مختلف اوقات میں دیے ہیں. اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے بیان دیا تھا کہ 8 ہے, اب 20 بتائے. میرے پاس جو معلومات ہیں وہ معلومات یہ بتا رہے ہیں کہ 40 لوگ جو ہیں, اب 40 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. صرف 6 جنازے جو ہیں وہ بلوچستان پہنچے ہیں. 7 لوگ اسلام آباد کے شہید ہو چکے ہیں. 22 لوگ کنفرم جو ہیں, کے پی کی لسٹ ہمارے پاس آئی ہیں جو اسپتالوں سے ڈیڈ باڈی ان کی تفصیل ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک ان سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہے, زندہ ہے مردہ ہے. تقریباً ہمارے ایسے لیڈر مثال کے طور پہ سالار کاکڑ ہیں جو ہمارے بلوچستان کے جنرل سیکرٹری تھے, وہ جو ہیں فون بھی بند ہیں اور اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہمارے تقریباً 350 ورکرز ایسے ہیں کہ جن سے ان کے اہل خانہ کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے.